ہمارے ذہنوں کے اندر اللہ کا کیا تصور پایا جاتا ہے؟ ہر ایک اپنے ذہن میں رجوع کرے، کیا تصویر ہے آپ کے ذہنوں میں؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے متعلق کیا آپ کا ذہن نقشہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے؟ امام پنجم فرماتے ہیں کہ کل ما میزتموہ باذہانکم بادق معانیہا، تم اللہ کی ذات کے متعلق اپنے اذہان میں دقت کے ساتھ دقیق ترین جو تصویر بناتے ہو، تصور قائم کرتے ہو، وہ اللہ نہیں ہے جو تم ذہن میں بناتے ہو۔ فہو مخلوق لکم، وہ تمہاری اپنی مخلوق ہے جو تم نے ذہن میں بنا لی ہے، خالق نہیں ہے تمہارا۔ جو تمہارے ذہنوں میں ہے وہ تمہاری مخلوق ہے، چونکہ تم نے بنایا۔ تصور، تخیل، ہم اپنے ذہن میں جو تصویر بناتے ہیں، تصور بناتے ہیں، وہ ہماری پیدا کردہ تصویر ہے، وہ تخیل ہمارا ہے۔ اور جسے ہم بنائیں وہ خدا کیوں کر ہوا؟ وہ خالق کیسے ہو گیا؟ وہ اللہ کیسے ہوا جسے ہم بنائیں، جسے انسان بنائے؟ بعض ملحد مغربی فلاسفہ نے یہ بات اسی طرح جو عمومیت رکھتی ہے، یعنی عوامی اذہان کی ترجمانی کی، کہ عوام کے ذہن میں، عوام سے مراد یہ نہیں کہ پڑھے لکھے یا علماء کے ذہن میں اس طرح کی تصور نہیں ہے، عمومی لوگوں کے ذہن میں جو اللہ کی ذات کے متعلق تصور ہے، اگر اس کو ملاحظہ کریں تو اس فیلسوف کی بات درست ہے۔ اس ملحد فیلسوف کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ نہیں بنایا، بلکہ زمین پہ رہنے والے انسانوں نے اللہ بنایا ہے۔ ان کے ذہنوں میں اللہ کی تصویر ہے، بھلے ان کے ذہنوں میں اگر دیکھیں تو انہوں نے بنایا ہے، لیکن یہ اللہ نہیں ہے جو ان کے ذہنوں میں ہے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر کیا چیز بیٹھی ہوئی ہے؟ ایک بڑی مخلوق ہی کو اللہ بنایا ہوا ہے، لیکن ذرا بڑھا کر اس کے ڈائمنشن بڑھا دیے، اس کی طاقت بڑھا دی، اس کی قوت بڑھا دی، اس کا علم بڑھا دیا، اس کی صفات بڑھا دی۔ جب بڑھا دی تو یہ لگا کہ یہ تو اللہ ہے۔ پھر جو کچھ مخلوق میں ہے اسی کو ہم نے وسعت دے دی۔ کبھی بچے آپس میں بیٹھ کر طاقتور ہستیوں کا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں، بہت طاقتور ہے، وہ کہتے ہیں میرا بھائی بہت طاقتور ہے، وہ گاؤں کے پہلوان کا نام لیتا ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے، دوسرا بچہ کہتا ہے نہیں، ان سب سے بڑا طاقتور اللہ کی ذات ہے، اللہ سب سے بڑا طاقتور ہے، یا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں زمینوں سے بڑا، آسمانوں سے بڑا۔ یہ تو مخلوق ہی کو بڑھا رہے ہو، آپ مخلوق کو وسعت دے رہے ہو۔ طول و عرض مخلوق کا بڑھا کر، وزن مخلوق کا بڑھا کر، صفات مخلوق کی بڑھا کر بہت عظیم بھی کر دو، لامحدود بھی کر دو، وہ خدا نہیں ہے، وہ نہیں ہے اللہ۔ مخلوق کو بڑھا دینے سے اللہ نہیں ہو جاتا۔ اللہ کی ذات جس طرح روایات کے قرآن کے اندر ہے، عام آیات کے اندر، ہر آیت کے اندر اگر آپ غور کریں قرآنی ان الفاظ کو، قرآنی رموز کو، یہ قرآنی جو ٹرمز ہیں ان کو غور کریں، کیا لکھا ہوا ہے؟ خدا کی ذات کے بارے میں جو تعبیر عموماً دعاؤں میں اور قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہے وہ ہے لا یجدون لتجد اللہ، اللہ کو پاؤ گے تم، نہ کہ اللہ کو سمجھو گے۔ پانا ہے وجدان۔ لتجد اللہ توابا رحیما، تم اللہ کو تواب پاؤ گے۔ آپ جب کسی چیز کو اب یہاں سے بھیجا جائے کسی کو، آپ باہر سے گلاس لے آئیں تو بعد میں فون پر یا آواز دے کر پوچھتے ہیں کہ آپ کو ملا، گلاس ملا؟ یہ نہیں کہتے کہ گلاس سمجھا، سمجھنے تو نہیں گئے، کدھر گئے ہیں؟ پانے گئے ہیں، اس کو وجدان کرنے گئے ہیں آپ، یعنی اس کے وجود تک آپ کے وجود کی رسائی ہونی ہے۔ آپ کہتے ہیں ملا، پایا،
بعض جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں مجھے تو نہیں ملا، میں نے نہیں پایا، وہاں گیا وہاں نہیں پایا، پایا وہی ملنا، حصول، اس کے وجود کو میں نے وہاں نہیں پایا۔ پانا کسی چیز کی ہستی، کسی کی حقیقت کو جا کر دریافت کر لینا، حاصل کر لینا، اس کے قریب ہو جانا، اسے مشاہدے میں لے آنا۔ آپ نے اللہ کو پانا ہے، ہم نے اللہ کو پایا ہے، پانا ہے۔ اللہ کو کہاں پائیں ہم؟ نہ اپنے اذہان میں بھی نہ پائیں۔ آپ کو ہر شے میں خدا پا سکتے ہیں، ہر چیز میں خدا پا سکتے ہیں آپ۔ اللہ کی ذات بڑی مخلوق نہیں ہے، کسی نقطے پہ بٹھا دیں، کسی آسمان پہ بٹھا دیں، عرش کی ایسی تصویر بنا لیں جو مخلوق سے مشابہت رکھتی ہوگی۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم کی سب سے محکم ترین آیت، دو طرح کی آیات ہے قرآن میں، محکم اور متشابہ۔ محکم یعنی فیصلہ کن، دو ٹوک، متشابہ جس کے اندر تشابہ ہو، جس کے اندر ملتی جلتی چیز بھی ہو۔ وہ دو ٹوک آیت، فیصلہ کن آیت قرآن کریم کی وہ یہ ہے، جس طرح حدیث کے بارے میں کہا کہ فریقین کا اتفاق ہے محدثین کا کہ تواتر لفظی فقط ایک روایت ہے، تمام مجموعہ حدیثی میں ایک روایت ہے، من کذب علیہ فقط تبوء مقعدہ من النار۔ اسی طرح آیات میں سب سے محکم ترین آیت قرآن کی یہ ہے، لیسا کمثلہ شیء، لیسا کمثلہ شیء، اس کی مانند کوئی شے نہیں، مماثلت نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء۔ بس یہ ایک پکڑ لو، یہ توحید کی اصل ڈور کا سرا ہے، لیسا کمثلہ شیء۔ اگر آپ نے کوئی فہم، کوئی ادراک ذہن میں اللہ کی ذات کے بارے میں قائم کیا اور بعد میں آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ خصوصیت تو دوسری مخلوقات کی بھی ہے، مثلا اللہ عرش پر ہے اور عرش تخت ہے، تخت تو اگر اللہ کا اس طرح کا تخت ہے تو یہ تو انسانوں کا بھی ہے، بادشاہوں کا بھی ہے، سلاطین کا بھی ہے، تو پھر تو مثل آ گیا، جبکہ قرآن فرما رہا ہے لیسا کمثلہ شیء۔ صفت ایسی ہو کہ لیسا کمثلہ شیء، بات ایسی ہو کہ لیسا کمثلہ شیء، بات بات پہ قرآن کریم میں ایک آیت تکرار ہو رہی ہے، سبحان اللہ عما یصفون۔